نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ. یا رحمان یا اللہ یا رحمان، رات نے سر جب اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے سر جب اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ رحمان. تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے. ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. بخش دے تو عطار کو مولا، بخش دے تو ہم سب کو مولا، بخش دے تو ہم سب کو. واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی سیدنا ابی بکر و سیدنا عمر و سیدنا عثمان و سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
درشیف یہ انہوں نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ قرآن کی حقوق کی تکمیل ہے. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. سرکار پر رحمت درود کے معنی رحمت درود. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے. پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو. کس پر بھیجو؟ نبی پاک پر. اور سلام بھی بھیجو آداب کے ساتھ. تو اب یہاں جو انہوں نے پڑھا اللہم صلی علی، ایک فرشتہ ہے منقوش جس کا اس کی ڈیوٹی سرکار دوارا منعقد کے روزہ انور پر. پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی سرکار پر درود پڑتا ہے وہ اس کے نام، اس کے والد کے نام، ان کے والد یعنی پورے نسب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں بن فلانے بن فلانے بن فلانے بن فلانے جو بیٹا ہے اس نے بھیجا. تو اس کا مقصد جب آپ کسی کو کوئی دعا دیں، جب آپ کسی کو کوئی دعا دیں تو جواب میں وہ آپ کو دعا دیں. تو یہ سرکار کو دعا دی جا رہی ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما دو. دعا کا مغز کیا ہے؟ دعا مخلبات، دعا عبادات کا مغز ہے. یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ دعا صرف اللہ رب العزت سے کی جائے اور کسی سے نہیں کیا. اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر سیدنا یعنی ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہمارے سردار ہیں. پھر ہمارے سردار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر ہمارے سردار سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہماری سردار، اور ان کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ، اور شباب الجنہ جنت کے نوجوان سیدنا شباب الجنہ سردار ہمارے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان پر بھی رحمت نازل فرما. وبارک وسلم اور برکتیں اور سلامتی بھی نازل فرما. اس پورے جملے میں انہوں نے یہ کہا. اب جب فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں بھیجتا ہے تو سرکار کیا کرے؟ دعا کے بدلے میں دعا نہیں دے. بڑی بات ہوگی کہ ہمارے لیے سرکار دعا کرے. اصل مقصد یہ ہے جس کے لیے سرکار کی طرف سے دعا آ جائے تو آپ کو ساری منزل آسان ہے، سارے معاملات آسان ہیں. کم پڑھو، بہت زیادہ رٹا نہیں لگاؤ، لیکن سمجھ کے اور ادب سے پڑھو. درود تو ہر آدمی کو بولے، لیکن اس درود کا معیار اور درود کی بات ہی اور ہوتی ہے. اچھا، پھر درود میں خاصیت ہے. جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، ویسے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے. اور کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا. لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے دونوں فرشتے ایک وقت کرتے ہیں. پتہ چلا درود کے اندر استغفار کی، درود کے اندر درجات کی بلندی بھی. جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے دائیں ہاتھ والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے اور 10 نیکیاں نامہ اعمال پہ لکھ دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے اس بندے. اور بائیں ہاتھ والا حرکت میں آتا ہے 10 گناہ مٹاتا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہی چلا درود کے اندر
استغفار گناہوں کو مٹانے کے لیے کی جاتی ہے، تو گناہ بھی مٹ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور نامۂ اعمال کے درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ درود کی شان ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھے تو قرآن سے بھی اس کی دلیلیں نکلیں، اس آیت کے علاوہ۔
یاد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ پہ روزے کی جالی ہے
جتنے سوال عشق سے، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب میرے پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب میرے پر۔ آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، کوئی نہ لکھے سرکار ادیب ایسی کتاب میرے پر، گلشن فاطمہ کے تیرے سارے غلام میرے پر، آیا ہوگا اس طرح حسن و شباب میرے پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام میرے پر۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ، یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ، یا رسول اللہ
کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ کہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جانتی عادتیں یا رسول اللہ کہ گناہ کے کھائے ہو گیا دل سبز پتھر سا کچھ ندامت یا رسول اللہ نہیں پرسے میں آئے کچھ ندامت یا رسول اللہ کے دل آئے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا واذہاننا علی دینک العطاء. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک. میرے دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باران رحمت، بارش عربی میں امطار کہتے ہیں. بارش کو امطار، بارش کو کہا جاتا ہے. بعدد القطر الامطار، ایک ایک قطرے کے برابر. کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم بعدد القطر الامطار. کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. کتنی؟ جتنے بارش کے قطرے اتنے. تو یہاں سے بڑھتے نا امطار کہتے ہیں. وہاں ذہن میں بات آ گئی، جاننا چاہیے نا تو بارش کو امطار کہتے ہیں. اور مطار کیسے کہتے ہیں؟ مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. دونوں ملتے ہوتے ہیں نا. ایئرپورٹ جو ہوتے ہیں اس کو مطار کہتے ہیں. بہرحال میں نے آیت پڑھی قرآن مجید فرمان حکیم کی وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اور بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. اچھا، اس پکڑ کا خیال کس کو ہے کس کو نہیں؟ اس کا اندازہ انسان کی زندگی سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے کردار سے ہو جاتا ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان کہلایا، لیکن اب مسلمانوں میں کیٹیگرائز ہو گئے. کون سا مسلمان ہے جس کی زندگی بھی اسلام پر ہے، اور کون سا مسلمان ہے جس کی زندگی اسلام پر ہے. جس کی زندگی اسلام پر ہے وہ حسین کہلایا مسلمانوں میں کے بعد، اور جس کی زندگی نفس پر ہے وہ یزید کہلایا. یہ فرق کر کے بتا رہا ہوں کو، وہ یزید کہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس پر ہے. مسلمان تو ہے، انکار نہیں کر سکتا کوئی. اور یزید کو بھی غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار. اور اگر اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہو تو دار اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. دیکھیں
بہت سے لوگ آج کل پیدا ہو گئے جو یزید کی بڑی حمایت کرتے ہیں، ایسے کچھ ایک گروہ پیدا ہو گئے اور مختلف ہیلے بہانے اور دلیل کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت حقانیت پر یقین رکھتی اور حق بات کی تائید اور تصدیق کرتی اور اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی آج کل ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں قصور نہیں، یزید کا قصور نہیں ہے اس میں، اور معاذ اللہ اس کو مسعود علیہ السلام کہنے لگے اور یہ کہنے لگے وہ کہنے لگے، تو جب حقائق اگر دیکھے جائیں تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین نے خلیفہ وقت دریا دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جاتا تو اس کی پوچھ بھی مجھ سے ہو، تو یہاں تو پورا گھرانہ شہید ہو گیا، پھر وہ قصوروار کیسے نہیں؟ حاکم وقت ہے دریا فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے، پھر اس کو کیسے بڑی اس سے قرار دیتے ہیں؟ بڑی دلیل دے کے لوگ بات کرتے ہیں، تو انہیں بڑی آسان دلیل دے رہا ہوں کہ حاکم وقت ہے نا، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے، مثال کے طور پر لوگ جس طرح سے وہ دلیل دیتے ہیں جبکہ ملوث ہے نا پورا، تو نعمان بن بشیر کو ہٹا کے اپنے زیاد کو کیوں گورنر لاتے ہیں؟ اگر اس کی نیت صحیح تھی تو نعمان بن بشیر کو عرصے سے گورنر تھے، ان کو کوفے کی گورنرشپ سے ہٹا کر ابن زیاد کو کیوں لاتا ہے؟ تو نیت میں تو فضول تھا، نیت میں تو کھوٹ تھا، اس کھوٹ اور فضول کے سبب سے ہی قصوروار ہے وہ۔ پھر اس کے بعد کے واقعات دیکھیں جو بہت دردناک ہے۔ یہ تو آل رسول کے ساتھ ہوا واقعہ، بہت عجیب واقعہ ہے جو کربلا کا، لیکن آل رسول نے اپنے آپ کو اسلام پر ہونا ثابت کر دیا۔ اسلام پر ہونا، قائم رہنا، کہتے ہیں نا الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت سے وہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ تو امام حسین اور رفقہ امام حسین نے استقامت ثابت کر کے دکھا دی کہ دین پر ہونا کسے کہتے ہیں۔ اب آج کے دور کی تشریح لے لو، اس سے کون دین پر ہے کون دین پر نہیں ہے۔ ہمیں حسین تو سب مناتے ہیں بڑے بڑے، اور امام علی مقام بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار بھی منعقد کیے جاتے ہیں، بڑے ادب سے معاملات بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن کیا ان کی زندگیوں میں وہ حسینیت ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہیں نظر آتی ہے جگہ؟ تو پتہ چلا صرف نام لینے سے کام نہیں بنتا، اور کسی کا بھی نام لینے سے کام نہیں بنے گا۔ آج لوگ کہتے تھے سب کچھ کرتے کرتے تو غوث اعظم کا مرید ہو، یعنی ظاہری معاملات کو چھوڑ کر میں تو غوث اعظم سے رہتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو غوث اعظم نے یہ کہاں فرمایا تھا کہ بس تم ایک بار میرے مرید ہو جاؤ اس کے بعد تم آزاد ہو گئے؟ کب فرمایا تھا غوث اعظم نے؟ کتنی عبادت ریاضت کی قدر ہوتی کرنے کی جب مقام میں لے گیا، بلکہ شیطان آپ کے پاس آ گیا بادل کے روپ میں، آپ کے اوپر سایہ کر لیا اور کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور تم نے تو بڑی حد کر دی، اب تم پر سے سب نماز وغیرہ معاف کر دی ہے نا۔ اس دور میں بھی یہی کام شروع ہو گیا تھا،
اور موجودہ میں بھی یہی ہو رہا. تو سارے معاملات شروع کر دی. اپنے نماز معاف ہو گئی تم پر, تم تو ایک مقام پر, ایک بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. یہاں رات کو بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں کمرے میں, نیلی لائٹ کمرے میں آ گئی. ایک پیر صاحب کے مرید تھے, دوسرے لوگ پیر صاحب ہے حضرت بس کام بن گیا, میں تو رات کو وظیفہ پڑھ رہا تھا, اچانک ایک کمرے میں نیلے رنگ کی روشنی آ گئی اور پورا روشن ہو گیا کمرہ. بس میں تو پہنچ گیا. پیر صاحب کہنے لگا تھا چیک کرو تمہارے گلی میں کوئی گاڑی ہے جس میں نیلی لائٹیں لگی ہیں, وہ رات بھر وہیں سے آئی ہے جس کی روشنی پڑی ہے تمہارے کمرے پر. اس وقت یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا. ہر آدمی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بس میں کچھ بن جاؤں, حالانکہ جو بننے کا حکم ہے وہ نہیں بننا چاہتا. جو کچھ بننے کا حکم ہے وہ تو خود بنا دے گا, پھر وہ نہیں بنتا. جھوٹ نہیں چھوڑتا, ایماندار نہیں بنتا, نمازی نہیں بنتا, روزے دار نہیں بنتا. غرض یہ کہ اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا. اگر اللہ کا شکر گزار ہوگا تو نماز بھی ادا کرے گا, روزہ بھی رکھے گا, زکات بھی دے گا, لوگوں کی مدد بھی کرے گا, اور استدلال اپنی زندگی میں لائے گا تو امام حسین کی, امام زین العابدین کی, اہل بیت کی, ان کی زندگیوں سے لے کر ایسے ہی ہوگا. اصحابہ کرام کی زندگیوں سے لے کر فاروق اعظم کی, ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ بڑی میں مثلا فارمل سی گفتگو کر رہا ہوں یا انفارمل کر رہا ہوں تاکہ چیزیں سمجھ میں آئیں. وہ کام کر رہا ہوں کہ چیزیں اور بات آپ کے سمجھ میں آئیں. اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں. آج ہم رو رہے ہیں, آج ہم پریشانی کا شکار ہیں, کسی نہ کسی کہ گزارا نہیں ہوتا. کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے معاملات درست نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے گھر میں فساد ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے گھر میں فساد ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم بیوی بچوں کی طرف سے تنگ ہیں, انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے, کوئی اپنے ماں باپ کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے معاشرے میں. بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر رہا, بہنیں بھائیوں کے گھر میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں, کود رہی ہیں زبردستی. شادی ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہیں, پھر ان کے گھریلو معاملات میں مداخلت میں رہتے ہیں. اور بھائی بھی ایسے پاگل ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ رب کے در سے کچھ بھی نہیں. جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی جواب دہی تمہیں ہر صورت میں کرنی ہے. بس آج کا نوجوان گٹکا کھا رہا ہے, مین پوری کھا رہا ہے, نسوار لگا رہا ہے, پان چبا رہا ہے. یہ تو سیدھا سیدھا باتیں. اس سے بڑھ کر بہت سارے کام. شیشہ پی رہا ہے, فیشن. ہاں فیشن. تو پتہ ہی چلا کہ وہ مسلمان صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کے گھر میں کرتا ہے. وہ نعرے کیوں لگا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یا حسین, پنجتن رسول اور حق چار یار, صرف زبان سے لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں پیدا ہوا جہاں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں. اگر حق چار یار کہا ہے تو حق کے کیا معنی ہیں یہ تو سمجھو. حق کہتے کس کو ہے؟ جب تک یہ نہ سمجھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب کام بے فائدہ ہوتے ہیں. اور کل کو خدا نہ خواستہ یہ نہ کہا جائے کہ ہاں لا بھی ہے افسوس مجھے نہیں پتا. کیوں؟ زندگی ہماری کتنی ہے کسی کو اندازہ ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. عالم ارواح میں روح ہوتی ہے انسان کی. عالم ارواح سے جب دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے تو مادر شکم میں آ جاتے ہیں. مادر شکم کے بعد عالم دنیا ہے.
اور عالم دنیا کے بعد یہی آزمائش اور امتحان ہے، یہ عالم دنیا جو ہے. اس کے بعد ایک عالم موت کا ہے، ایک عالم موت کا ہے، اور موت منتقلی کا نام ہے. یہاں سے منتقل ہو کر دوسرے عالم میں چلے جانا، یہ منتقلی کا انتقال اسی کو کہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی صاحب کسی صاحب کے دروازے پہ دستک دیں اور کوئی اندر سے نکلے، بولے مشارف صاحب ہیں، کہا وہ تو انتقال کر گئے، تو ہمارا ذہن یہ جائے گا کب کر گئے بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. انا للہ و انا الیہ، یہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن بولیں گے، وہ کہیں گے جب یہ سونے کے تو کہیں گے بھائی وہ یہاں سے انتقال کر کے نازک آباد چلے گئے، منتقل ہو گئے. بہت سمجھانا چاہ رہا ہوں، منتقل ہو گئے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا. یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا، کیا کہتے ہیں منتقل ہو گیا. ارے موت آئی اور انتقال کر گئے. تو پتہ چلا جو انتقال کے ساتھ جانے کا سبب جو ہے، اس منتقلی کا جو سبب ہے وہ موت ہے. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا نہیں چکھنا. تو ذائقہ چکھنے کے لیے ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کا چکھنا ذائقے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ بھائی نمک کم ہے، زیادہ ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، ترش ہے، کسیلا ہے، کیسا ہے. تو موت اسی چیز کا نام ہے. کسی کی موت بہت میٹھی ہے، کسی کی موت بہت کڑوی ہے، کسی کی انتہائی ترش ہے. یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، انتہائی ترش ہے. کل نفس، اس کے دو ذائقے ہیں. اب جیسا ذائقہ چکھنا چاہو گے، جیسا ذائقہ چکھنا چاہو گے، اپنے آپ کو اسی حساب سے تیار کر لو. 7 حصے ہیں زبان میں، ایک حصہ صرف ذائقہ چکھنے کا ہے، پرنتو وہ زبان پر گفتگو نکل جائے گی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو امام علی مقام نے چوز کیا. کیا چوز کیا؟ کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہونا چاہیے. انتخاب کیا. اب اس مٹھاس کو پانے کے لیے کڑواہٹ سے گزرنا پڑے، جو اس دنیا کی کڑواہٹ. اس کے لیے نہ منصب دیکھا جائے گا، نہ جاہ و جلال دیکھا جائے گا، نہ معاملات دیکھے جائیں گے. اس کے نفاذ کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا جائے گا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا جائے گا. سمجھ رہے بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ امام علی مقام نے یہی تو کر کے دکھایا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا واقع ہوا ہے، اس میں یزید کا قصور نہیں. اچھا چلو یہ دھوکے سے ہو گئے، پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیوں کیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کیوں کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. اس کے بعد فوجوں کو بھیجا اور 3 دن تک مدینہ منورہ کو مباح قرار دیا. واقعہ عربہ کہلاتا ہے، بہت دردناک واقعہ. مسجد مدینہ منورہ میں گھس گئے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کی عزت تار تار صحابہ کرام رہتے تھے، وہاں 5 بیویاں رہتی تھیں وہاں. اس بری طرح سے پامال اور تار تار کر دیے معاملات سارے وہاں، اور 3 دن تک مباح قرار دیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرتے پھرو، جو حرکت چاہو کرتے پھرو، کچھ گناہ نہیں ہے. یہاں تک کے معاملات ہو گئے، کچھ تم پر کچھ گناہ نہیں. مکہ مکرمہ میں حملہ کیا اور حملہ کر کے کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسا. تو یہ تم نے اقتدار کی لالچ میں نہیں کیا تو کس میں کیا سب کچھ؟ بھائی تمہارا مقصد پورا ہو گیا تھا. امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، ان کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ وہ ظلم و زیادتی تم نے کر لی.
تو اب جتنے لوگ بھی تھے، جتنے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی حرکتیں کیا تھی؟ وہ اپنے نفس کو اسلام سمجھتا تھا. وہ اقتدار میں بیٹھ کر، حکومت میں بیٹھ کر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب جیسے میں کہوں گا ویسا اسلام ہوگا جیسے آج چاہا جا رہا ہے، جس طرح سے آج چاہا جا رہا ہے. وہ کہتا تھا جو میں کروں گا بس وہی اسلام ہوگا. ایون کہ یہاں تک کی دلائیں کہ بہن بھائیوں کا نکاح کروایا جا رہا ہے. اب نکاح کا لفظ کیوں آیا؟ غور کرو اس پر. نکاح ایک اسلامی شاعری، تو نکاح کر دیا تو اسلام تو ہے. تو یہی اسلام تو آج غیر مسلم بھی چاہ رہا ہے اور لبرل بھی چاہ رہا ہے. کسی بار اگر مہندی کی رسم ہو تو مسجد میں کر لی جائے. اور وہی بھی ہے یہاں کے یہ ویڈیو کے لیے میں نے دیکھا تھا، مہندی کی مائیوں کی رسم مسجد میں کر لی جائے. تو یہی والا اسلام تو چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہی اسلام. تو یہی سارے کام، شراب پینا عام تھا. بولا ہاں میں کلمہ تو پڑھتا ہوں، مسجد سے اذان بھی ہوتی، لیکن شراب پی رہا ہوں تو کیا ہوا؟ حضرت امام حسین نے اسی کی تو مخالفت کی اور پورا گھر لوٹا دیا اس مخالفت میں. سارے جوان شہید کروا دے. لیکن وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. 3 دن تک مدینہ منورہ کو بوبا قرار دیا. وہ طوفانی بدتدبیری برپا کیا کہ بس آقا علیہ السلام کی مسجد میں گھوڑے باندھے. حضرت مسیب، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، کہا جب یہ اس کی فوج یزید کی مسجد نبوی میں آئے تو ایک لوگوں کو دیکھا قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. بہت سارے لوگ جانے پہاڑوں میں چھپ گئے ڈر کے مارے. تو کہا میں دیوانہ بن گیا. عمر بھی اچھی تھی آپ کی. جب دیوانہ بن گیا میں تو مارنے لگے تو کسی نے اس میں سے کہا چھوڑے پاگل ہے، اس کو کیا مارتے، اور اللہ کے گھر میں مارو گے. اللہ کے گھر میں گھوڑے باندھ دینا صحیح. وہاں پہ گندگی بھی کی، گھوڑوں نے ظاہر جانور تو جانور ہوتا ہے، غلاظت بھی کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی اور باجماعت نماز نہیں ہوئی. ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تھا ان کا بیان نہیں. تو میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور اس روضے سے ہی جماعت کی آواز آ رہی ہے. جماعت تو میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا اسی طرح سے، سرکار کے روضے کی وہاں سے. اب یہ کام پھر ہونے والا ہے. ایک حدیث ہے موجود کہ قرب قیامت مدینہ منورہ ویران ہو جائے. قرب قیامت مدینہ منورہ ویران ہو جائے. اور اس ویرانی کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ آج کل کی عیاشی بنے گی، عیاشی، جس کے لیے زبردست قسم کے شہر بنائے جا رہے ہیں، جس کی رنگینیوں میں لوگ کھو جائیں گے. تو لوگ اچھا یروشلم، بیت المقدس وہ آباد ہو جائے گا. تو کوئی اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ منورہ کہ مسجد نبوی بھی خالی ہو جائے گی اور کوئی جنگلی جانور آ کے مسجد نبوی کے ستون سے کے ساتھ پیشاب کرے گا مسجد نبوی میں. تو ہم آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں. یہی کام ہو رہا ہے. اور آج ہم جلسے منا رہے ہیں، واقعہ کربلا سنا رہے ہیں. دیکھو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، واقعہ کربلا کی داستان سنا رہے ہیں، لیکن واقعہ کربلا سمجھا نہیں. جب سمجھیں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی نا. کہ امام علی مقام نے کیا، کس لیے اپنی جان دے دی، اپنے رفقا کی جان دے دی، شہادت کے رتبے پر پائے. عام شہادت اور امام علی مقام کی شہادت میں بہت فرق ہے. یہی حال مکہ مکرمہ میں کی منجنیقوں سے
پتھر برسائے، تو یہ کس لیے تھا؟ اگر وہ بے قصور تھا تو وہیں پہ ٹھم جانا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ مقابلے میں، مکے والے تو مقابلے میں نہیں ہیں، مدینے والے تو مقابلے میں نہیں ہیں، یہ آئے تھے وہ لوگ، تو پھر ان سے کس بات کا مقابلہ کرنے کا کرو؟ تمہاری فضل اس لیے نہیں، غلاف کعبہ 3 دن تک کعبۃ اللہ پر غلاف نہیں جل گیا، جب مندروں سے پتھر لے کے چھت بھی جل گئی۔ حضرت سعید، حضرت زبیر موجود تھے، جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے وہاں سے زوردار آواز میں کہا کہ ایسے یزیدیوں تمہارا امیر مر گیا ہے، واصل بھائی جان کو کون ہے؟ اب ان کو فکر لاحق ہوئی، اب پتہ نہیں کون بیٹھتا ہے پیچھے، پتہ نہیں کون بیٹھتا ہے پیچھے، پھر یہ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہوا۔ تو اس کے رکتا اور عمرہ وغیرہ نے کیا کیا؟ متفق طور پر معاویہ بن یزید، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا لیکن وہ یزید سے مختلف تھا، اس کو بیٹھا دیا جو کہ بھی بہت بیمار تھا۔ تو اس نے یہ کہا جب یزید مر گیا، اچھا مرنے کا عالم کیا تھا یزید کا؟ یہ بھی روایت نہ بتا ربی کا لشکر، کہ تیرا رب کی پکڑ بہت، اس کو لقوہ ہو گیا، ایسا لقوہ ہو کہ پورا جسم تھرتھراتا تھا اور منہ ٹیڑھا ہو گیا اور زمین پر ہاتھ پیر پٹکتا تھا اور کہتا تھا اللہ تش اللہ تش اللہ تش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ عالم تھا کہ پیاس اتنی شدت سے لگ رہی اور وہ کہہ رہا ہے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اس کے جو ساتھی تھے، دیکھو ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم میں شمار ہوگا، اس کا حساب بھی اس کے ساتھ، دو آدمیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک آدمی جو ہے ذرا زیادہ وہ ہے، 20 حمایتی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تم چھوڑو یار تم چھوڑو تم چھوڑو، اللہ یہ کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو، تو ظالم کی تو مدد کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کے ظلم سے نہیں بچا رہے، تم چپ ہو جاؤ۔ اگر 20 آدمی اس کو کہے تو ظالم ہے یہ کیا کرتا ہے وہ، تو ان کو بھی اس کے ساتھ شمار کیا جائے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ کسی کی جاہ، منصب، عمارت سے مراد دولت مندی، یہ دیکھ کر اگر اس کے ساتھ ہو رہے ہو تو اس کا مقصد ظلم کا ساتھ دے رہے ہو، حق کی بات نہیں کر رہے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو ہم تو صلح کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں بھی الفاظ ہے نا، جب کہا جائے کہ اللہ کی زمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو فساد تو پیدا کرتے اور کہتے ہیں ہم تو بگاڑ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو صلح کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیسی صلح ہے؟ کبھی بھی اس کو تقویت دے رہے ہو، اسی کو مسئلہ دے رہے ہو اور اسی کو دبا رہے ہو، جس کو وہ دبا رہا تھا تم بھی اس کو پیار سے دبا رہے ہو اور ان سے چھوڑے چھوڑے ہاں باپ چھوڑے، یہ تو ہوتا ہی ایسے۔ تو یہ سمجھا رہا ہوں یہ ہماری زندگی کا عام وتیرہ بن گیا ہے، یہ ظالم کی مدد کرنا ہو گیا کہ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، اور شریک ہو گئے تو پھر ظالموں میں شمار ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اس کو پانی پلانے کے لیے لائے، جب بھی پانی ڈالا جاتا اس کی حالت سے منہ سے نیچے نہیں اترتا، باہر نکل جاتا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ یزید کے بیٹے یعنی معاویہ بن یزید نے کہا کہ بھائی میں اس قابل نہیں، لیکن 40 دن میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ نہیں رہ سکا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، مر گیا۔ پھر اس کے بعد تو معاملات ہو گئے الگ الگ، لوگ کوئی بھاگنے لگے، ابن زیاد نے کہا میں سنبھال لوں گا، جس کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، آپس میں بھٹے ہو گئے، پھر منتشر ہو گئے۔ پھر مختار صفی ایک شخص اٹھا، میں نے ایک بات یاد رکھو، میری بات یاد رکھنا ہے، تمہاری زندگی میں ہمیشہ کام آئے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کے پیچھے نہ بھاگنا، کبھی بھی ہر شخصیت کے کردار کے مطابق اس کی اتباع کرنا، لیکن اگر تم اس کی ذات کے مطابق اتباع کرنے لگو گے لامحالہ برباد ہوگے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی کا شائبہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو معصوم رکھا۔
باقی جتنے بھی ہیں وہ محفوظ تو ہو سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہو سکتے. یہ بات میری یاد رکھو. تو جب بھی اب مختار صفوی کھڑا ہو, اس نے گن کے چن کے اپنے ایک لشکر بنایا اور سب سے بدلا لیا. ایون کہ یہ حال ہو گیا کہ لوگوں نے, اس نے عام اعلان کر دیا کہ ایک بھی آل رسول کا دشمن جو تھا وہ رہنے نہ پائے. تو اب کیا ہوا, اس گن کے چن کے سب کو قتل کیا, اور پھر اس کے سامنے خولی کا, شمر کا, ان کو جس طریقے سے بھی مارا گیا ہے, زیاد کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا مختار صفوی کے سامنے. اب یہ بڑا چوڑا ہو, سب ہر طرف نام ہو گیا, سر ہر طرف مشہوری ہو گئی. اور ایک جگہ یہ بھی میں نے سنا ہے کسی سے کہ انہوں نے پڑھا ہے, میں نے مجھے نہیں پڑھا کہ مختار صفوی جو ہے حضرت امام حسن کی شاگرد ہو گئے. یہ بتانا یوں ضروری سمجھتا ہوں کہ استاد کو دیکھ کر بھی شاگرد کی پہچان نہیں ہو سکتی. اس کا کردار اپنا اپنے لیے, اپنا کردار اس کا اپنا اپنے لیے. آج ہمارے بگاڑ کا سبب ہی نہیں. کیا سبب ہے؟ ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں, آنکھیں نہیں کھولتے. ہم نے تحقیق کا راستہ اور دروازہ بند کر دیا. جو جس نے بتا دیا, اب دلیل مانگو, تمہیں یہ بتا دیا, بھائی بتاؤ. کہ دلیل تو نہیں, انہوں نے بتایا, ہم تو ان کو مانتے ہیں. تو بھائی بے دلیلی بات تو بیکار ہے نا, وہ تو زندگی برباد کر دیں گے, تباہ کر دیں گے آپ کی زندگی. یا اندھی تکلیف دیکھ کر, اور ہو سکتا ہے اس شخص پر, جیسے 3 دن کا بھوکا ہے کوئی شخص, کھانے کو کچھ بھی نہیں, تو اتنا مردار وہ کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے, شرعی اصول کا بتا دیں. تو اب کوئی پیر صاحب ہے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا, مثال کے طور پر رہتا ہے, یا کوئی شخصیت ایسی ہے جس کو آپ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو, اب ان کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا, تو یار انہوں نے کیا تو جائز ہو گیا. معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی, میں پیر صاحب پر الزام نہیں لگا, بولے یار انہوں نے کھایا تو ہم بھی کھا لیتے. سمجھ لو میری بات, انہوں نے کھایا تو اب کیا ہوا, بگاڑ پیدا ہو گیا. ان کے لیے تو وقتی طور پر جائز ہو گیا تھا, تو انہوں نے تو اس نسبت سے کھایا, آپ پر تو جائز نہیں ہے. لیکن یہاں تو لوگ جائز قرار دے رہے ہیں, بھائی اس نے ڈکیتی کی ہے تو میری چوری بھی جائز ہے. سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسی اس میں الجھے ہوئے. 2 خاندانوں کا فیصلہ کرانے کے لیے لوگ بیٹھے, تو کیا نام کیا ہوا, پہلے یار اس نے بھی تو گالی دی تھی, تو اگر اس نے گالی دی تو کیا ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا رہا ہوں ہمارے کو. تو اس کا مقصد پھر تو ہم پہ ڈکی نہیں ہے, ڈکی نہیں, ہم تو اسلام پر نہیں ہیں, ہم اپنے نفس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اور یہ بات میری یاد رکھو, یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو, جب کبھی بھی آپ کی سوچ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے فیصلوں کے مخالف جائے, تو سمجھ جاؤ وہ بگاڑ کا راستہ ہے. وہ بگاڑ کا راستہ ہے, وہ تباہی کا راستہ ہے, وہ بربادی کا راستہ ہے. وہ تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا. واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے. اس کے بعد کے معاملات, اب یہ بات کے معاملات کیوں بتائے گئے, بہت مختصر کر کے بتائیں, کہ میرا حل 35-40 منٹ ہو رہا ہے بولتے ہیں. یوں بتائے ہیں کہ آپ کے لیے تحقیق کا راستہ کھل جائے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکو صحیح غلط کی سوچ. کہ آپ جب کوئی فیصلہ کرنے لگو, سوچنے لگو, تو یہ ضرور سوچو کہ کہاں تک یہ بات جاتی ہے اور کہاں تک اس کی حقانیت ہے. کوئی قصہ سنو, کوئی کہانی سنو, کوئی واقعہ سنو, کسی بھی بڑے سے بڑے شخص سے سنو, لیکن اندھی تکلیف نہ کرنا. جب اندھی تکلیف کرو گے تو وہ گمراہی کا راستہ ہے. کیونکہ قرآن کی آیت پڑھ کر بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. کیا سمجھیں؟ آج سب حضرت امام حسین کو مانتے ہیں, ہے نا, اور کہتے ہیں بہت بڑے تقدس والی بات ہے. جب اپنی زندگی گزارنے کی باری آتی ہے, جب منصب لینے کی باری آتی ہے, جب حکومت میں بیٹھنے کی باری آتی ہے, جب فیصلے کرنے کی باری آتی ہے,
تو وہاں پر پھر نفس کو اسلام بنا لیتے ہیں، پھر امام حسین کے کریکٹر کو اسلام نہیں بناتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم عام زندگی میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہاں تو اگر حضرت امام حسین کے متعلق کسی نے کچھ کہا، مثال کرو سیخ پا ہو گیا، آگ وغیرہ ہو گیا، اور اپنے نفس کے سامنے آگ وغیرہ نہیں ہوتے، سیخ پا نہیں ہوتے، اسی پر اور اسی کو اسلام بنانا چاہتے ہو، نہیں یار جائز ہے، یار جائز ہے، کیا وہ یار دنیا کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں تو کیا فرق ہے؟ تو پھر تو آپ نے حضرت امام حسین کے کریکٹر سے کوئی سبق نہیں لیا، آپ تو رہے یزید کی عزتی، عمل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا زندگی میں ہماری، یہی بگاڑ ہے، یہی برائی ہے۔ تو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش، اگر امام حسین سے اہل بیت سے ایمان کا جز ہے، محبت اہل بیت سے محبت کرنا ہی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد میں جا کے ظاہری غیرت کے بعد، ایک یہ کتاب مقدس قرآن عظیم، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اب یہاں ایک انعام پیدا ہو گیا کہ ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے جو سرکار نے کہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن سرکار کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو سرکار کے قلب اطہر کے قریب 24 آورز آپ کے اہل بیت تھے۔ وہ قرآن کا نزول، وہ قرآن کا امپلیمنٹ جس طرح سے انہوں نے دیکھا، اس طرح سے کسی نے نہیں دیکھا آپ کی زندگی میں۔ گھر میں سو رہا ہے نا، تو سونا بھی تو شریعت کے مطابق ہو، جس وقت سو رہا ہے۔ اب سونے کے بعد جو معاملات ہو جائیں وہ الگ ہے، وہ کون دیکھے گا؟ گھر والے نہیں دیکھیں گے، اور کون دیکھے گا؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو جس طرح قرآن سے استدلال میرے اہل بیت کر سکتے ہیں، یعنی 20 بھائی سرکار قرآن جو ہے اس کو مخاطب قرآن کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موضوع قرآن انسان ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ ہدایت ہماری انسان کی زندگی کا مینول ہے ہدایت کے لیے۔ ہوتا ہے نا لٹریچر پرچہ آتا ہے ہر پروڈکٹ کے ساتھ، تو وہ پرچہ قرآن وہ اہمیت رکھتا ہے، اور جس طرح سے فہرست ہوتی ہے انڈیکس ہر کتاب میں، اسی طرح قرآن کی بھی فہرست ہے۔ یہ فہرست نہیں جو ہم نے بنائی ہے کہ یہ فلانی صورت فلانی اس پر ہے، مضامین قرآن کی فہرست جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی موضوع ہیں ان سب کی نمائندگی سورہ فاتحہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور کریں قرآن میں کیا اللہ کی حمد بیان کی گئی، اللہ کی تعریف بیان کی گئی، سب سے پہلے عالمین کو بنانے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد رب کی پہچان کا ہے، پھر عالمین کا تذکرہ ہے، سورج کا تذکرہ ہے، درختوں کا تذکرہ ہے، چاند کا تذکرہ ہے، سمندر کا تذکرہ ہے نا؟ اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے اس کے رحمانی اور رحیم کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر ہے نا، یہ سب اس کے انڈیکس میں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ملکیت کا کہ میں مالک ہوں، اس کا مالک ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا، جو روزے جزا لگے گا حساب، اس کا بھی مالک ہے، سب اس کے اندر موجود ہے نا۔ اب اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، اسی طرح سے آخر تک چلے گا۔ نیکی بدی کا ہے، اچھے برے انسانوں کا ہے، جو ہدایت کے مطابق عمل کریں گے ان کا ہے، جو ہدایت سے ہٹ کے عمل کریں گے ان کا ہے، عبادت کا ہے، اس سے مدد طلب کرنے کا ہے۔ یہ سارے مضامین قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ موضوع کون ہے؟ اس کا آپ دنیا میں 7 ارب جو ہیں سب موضوع ہے اس کا اس وقت، اور پتہ نہیں جتنے چلے گئے وہ بھی اس کا موضوع ہے۔ اور مخاطب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ قرآن چھوڑ کے جانا، مجھ سے سمجھو، اب جب میرے اہل بیت کے بعد آؤ گے تو میری ذات سمجھنے کا موقع ملے گا تمہیں، اور وہ میری ذات ہی سنت ہے کہ سونے میں بھی سنت، جاگنے میں بھی سنت، کھانے میں بھی سنت، یعنی کہ مباشرت کا بھی طریقہ ہے، ہر چیز ایک ایک چیز۔
تو اگر حقیقی معنوں میں جاننا چاہتے ہو تو ان سے جان لیں. بڑے بڑے وقت کے علماء کرام اس وقت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دینی مسائل پوچھتے تھے, جہاں اٹک جاتے تھے تو آپ کے بہت بڑی عالم آپ, کیونکہ آپ نے 40 برس کی زندگی سرکار کے ساتھ تقریباً گزاری ہے, تو پورا آپ فوراً مسئلہ بتا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں, ایک مثال, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ بہت پریشان ہوئے, بڑی تدبیریں کی, جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ قحط پڑ گیا ہے, کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو چھت بنی ہوئی ہے اس میں ایک سوراخ کر دو, کہ آسمان کے اور سرکار کے روضے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. مادی طور پر کیوں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے, ورنہ کل کو کوئی سرکار کے اور اپنا حائل ہے چیزیں, تو ہم دنیا میں رہتے ہیں نا, تو دنیا کے اعتبار سے بات کریں گے. جو ایک سوراخ نکال دیا گیا, پہلی بار شاید وہ کھڑکی بھی اسی جگہ ہے, وہ قدر قدرہ میں جو بس وہ سوراخ کا نکالنا تھا کہ مدینہ منورہ میں بارش ہو گئی. تو اگر علم نہیں ہوتا تو کیسے بتا دے, ان کو پتا ہے کہ کیا رابطہ ہے سرکار کا, تو انہوں نے بتا دی. سرکار دو عالم حضرت نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, بس جو اس میں سوار ہو گیا وہ تر گیا, اور جو نہیں سوار ہوا وہ رہ گیا. اور پھر سرکار کی حدیث ہے اصحاب کا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے. کیوں فرمایا؟ تو سارے اصحاب کشتی نوح یعنی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں, جتنے بھی اصحاب کرام وہ سب اہل بیت کی کشتی میں. اب کشتی جب رات کو چلتی تھی نا, اب تو لائٹیں وائٹیں ہو گئی ہیں, سمتے تھے, اس سمتے نہیں, وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتے تھے, وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتے تھے اور اس ستارے سے سمت کا اندازہ کرتے تھے, اور جب رات میں سفر ہوتا تھا تو اسی کو ہوتا تھا. تو جو اصحاب نجوم کہا کہ میرے اصحاب ستاروں کے, نجم ستارے کو کہتے ہیں, نجوم ستاروں کی جمع. کسی کو بھی پکڑ لو گے تو پار لگ جاؤ گے. تو پتہ چلا صحابہ کا وہی طریقہ ہے جو اہل بیت کا طریقہ تھا, قرآن پہ اور سرکار کی ذات پہ عمل کرنے کا, یعنی سنتوں پر عمل کرنے کا. تو اگر اپنی زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بھی اسلامی بناؤ, اور اسلامی بنانے کے لیے کردار حسینی, کردار زین العابدین, کردار اصحابہ کرام, اس پر نظر رکھنی پڑے گی. جب اس پر نظر رکھو گے تو زندگی, ورنہ تو یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, اذان بھی ہوتی تھی, اور مسلمان ریاست کے نام سے ریاست بھی مشہور تھی کہ بھائی مسلمانوں کی ریاست ہے اتنی بڑی, ایسے ہی تھا نا. لیکن حضرت امام حسین نے اپنی زندگی لگا دی کہ دین کی اصل شکل بحال کرنے کے لیے. تو بات تھوڑے اور زیادہ کی نہیں ہوتی, یزیدی تو بہت سے تعداد میں, حسینی لشکر تو بہت چھوٹا سا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم باطل کی طرف نہیں جائیں گے, کچھ بھی ہو ہم حق پر قائم رہیں گے. تو دراصل حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنی زندگی پوری کی پوری لگا دی. نہ بچوں کو دیکھا, بچے قربان, نہ بھانجے بھتیجوں کو دیکھا, وہ قربان, نہ بیٹوں کو دیکھا, وہ قربان, نہ ساتھیوں کو دیکھا, وہ قربان. اور یہاں ان کو بچانے کے لیے, منصب بچانے کے لیے, عہدے بچانے کے لیے اسلام کو قربان کرتے ہیں, اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بڑے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا, پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ. تمہیں وقت بہت تھوڑا, بہت قلیل وقت رہ گیا. یہ نہیں کہتا کہ کسی سے لڑنے کھڑے ہو جاؤ, اپنی ذات میں تبدیلی لاؤ. جب اپنی ذات میں تبدیلی لاؤ گے تو سسٹم خود بخود درست اور بہتر ہو جائے گا. سسٹم میں خرابی نہیں ہوتی, اس کے امپلیمنٹ کرنے میں خرابی ہوتی ہے, اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسان ہوتا ہے نا.
तो इसीलिए तो इस्लाम ने कानून दिए इंसान को, इस कानून के मुताबिक चलोगे तो पार लग जाओ। आज जो लॉ दुनिया में बने हुए हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो सिस्टम बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। हराम हलाल की तमीज से हट के बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, इसके लॉज बने हुए ना, अगर इसके रूल्स को फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा। ये तो दुनियावी कानून की बात कर रहा हूँ। इसी वजह से इस्लाम कितना प्यारा दर्ज देता है। वो सारे लॉज, वो सारे कानून जो इंसान की भलाई के लिए दुनिया में किए जाते हैं, तो अगर कोई मुसलमान वहाँ रहता है तो उसको वो फॉलो करने चाहिए। इलावा अकीदे और मज़हब दीन के अल्लाह में समझने और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। इस तरह से चीज़ों को समझें, जब इस तरह से समझेंगे ना हर चीज़ बदल जाएगी। वरना दुनिया दो रंगी मकारा सराय, कहीं खूबा कहीं हाय हाय। दुनिया के तो दो रंग हैं और ये धोखा है इसका ठहरना। दुनिया दो रंगी मकारा सराय, कहीं खूबा कहीं हाय हाय। इस दुनिया के दो रंग हैं और इसमें ठहरना जो है शराब है, धोखा है। सराय ठहरने की जगह इन जैसे कहते हैं, उसको उर्दू में सराय कहते हैं, मुसाफिर खाना कहते हैं। तो दुनिया के दो रंग हैं और इसमें ठहरना धोखा है। क्योंकि कहीं आपको शादियां नहीं बजते हुए नजर आ रहे होंगे और कहीं सामने मातम बिछी होगी। ये तो इसके रंग है। तू आया था तो रोता था, तुझे देख देख समझते थे। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, रोता हुआ। अगर ना रोए तो उसकी जितने लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कहीं मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ, दिमागी तौर पर कम तो नहीं है, ऐसी सलाहियत से महरूम तो नहीं है। लेकिन जब वो रोता हुआ पैदा होता है तो सब हंस रहे होते हैं। तो शायद कहता है तू आया था तो रोता था, तुझे देख देख सब हंसते थे, अब तू काम कर ऐसे बंदे। कहा? मकारा सराय में। अब तू काम कर ऐसे बंदे, तू जाता हो तो हंसता हो, तुझे देख देख सब रोते। तू जाता हो तो हंसता हो, तुझे देख देख सब रोते हो। लोग क्या कहेंगे? इंतकाल हो जाए, अरे कितना प्यारा बंदा था, अरे कितना अच्छा बंदा था, कैसा बंदा था, हमारी रहनुमाई करता था, कैसा था यार, हमारे काम आता था यार, ये तो देखो। अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमने जनाजे देखे लोग इस पर अफसोस कर रहे होते हैं, अरे यार बड़ा अच्छा है। और किसी को क्या कह रहे होते हैं, अरे अच्छा हो गया यार, जो भी यार। कितने लोग परेशान थे इससे। आई बात समझ में? हमारे Oh
تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔